اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 165 165 سورۃ الانعام۔ آیت وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، خلیفہ بنانا ایک تو اس مفہوم میں ہے کہ جو خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس کا حصہ بالقوہ تمام انسانوں کو ملا ہے، پوٹینشلی ہر انسان کو ملا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا، اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہو کر اللہ کو اپنا حاکم اعلیٰ اور بادشاہ حقیقی مان لے تو وہ گویا اس کی خلافت کا حقدار ہو گیا۔ خلائف الارض دقا، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، اور انسانی وراثت نسل در نسل اور قوم در قوم منتقل ہوتی جاتی ہے۔ یہی فلسفہ اس سورت کی آیت نمبر 133 میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور جہاں تک انسان کے خلافت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا، بڑی اچھی شکل کے ساتھ پیدا کیا، کیونکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ اور نائب دنیا میں مقرر، کائنات میں مقرر کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اب حقیقی خلیفہ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء میں کے ذریعے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے ان کا نزول فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے ان کو علم دیا، ان کو سکھایا، تو یہ جو ان پر عمل کرے گا، ان احکامات پر، اور سب سے لاسٹ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں آئے اور خاتم النبیین بن کر آئے، تو قرآن پاک ایک ضابطۂ حیات فائنل ہو گیا۔ تو پھر اس کے اوپر جو بھی چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں مطیع و تابع فرمان ہوگا، اور ان حکم کی جو بجاوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا نائب خصوصی مقرر کرے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ انسان اس کی وسطی سے کے ساتھ منسلک رہے۔ اس دنیاوی زندگی میں اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق، یعنی اپنی مرضی کے مطابق، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو حکمت دی ہے، کسی کو ذہانت میں فصیلت دی ہے، کسی کو جسمانی طاقت میں برتری دی ہے، کسی کو صحت جسمانی بہتر دی ہے، اور کسی کو حسن و جمال یا جسمانی میں دوسروں پر فوقیت دی ہے۔ یعنی مختلف انداز میں اس نے ہر ایک کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اور مختلف انسانوں کے درجات و مراتب اپنی حکمت کے تحت فرق و تفاوت بھی برقرار رکھا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ انسان کا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی عطا ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو جو دنیا میں بھیجا، اس کو یہ ساری سہولیات، ساری ایبلٹیز عطا کی، اور اس میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرما دی۔ اس میں کسی کو خوبصورتی کے لحاظ سے، کسی کو دانشوری کے لحاظ سے، کسی کو علم بہترین عطا فرما دیا، پھر اس کو حکمت سے نواز دیا، تو کسی کو جسمانی طاقتوری عطا کر دی۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے
خلیفہ اپنے بندوں پر ہے، اور جو اب اس کے بعد جب اس کو خلیفہ بنایا گیا تو خلیفہ کا یہ فرض ہے، اس کے نائب کا یہ فرض ہے کہ وہ جو ضابطہ حیات یا وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہیں، اس کی مرضی ہیں، اس کی رضا ہیں، اس کے مطابق اس پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خصوصی کرم اس پر کرتا ہے، اور وہ بندہ اپنا اللہ کا نائب ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ آگے چل کر فرمایا گیا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں انسان کو بطور آزمائش دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے، ایک طرف تو نوازشیں ان کو بھی عطا ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے، ایک طرف ان کی بھی ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آزمائشوں میں سے گزارتا ہے اور ان کو آزمانا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے، یعنی امتحان اور آزمائش اسی سے باب افعال ہے۔ اب یہ بڑی ایک خوبصورت اور اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازتا ہے، ہر ایک کو پرکھتا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی ایبلٹیز اچھی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے، اس کا اقرار نہیں کرتا، اس کی وحدانیت کو نہیں مانتا، تو پھر جو کچھ اس کو ملا وہ دنیا میں ملا، اور اس نے حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ اور جو لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک مانا، پھر اس کو خدائے کائنات مانا، پھر اس کی ہر چیز کے اوپر یقین اور ایمان لے آئے کہ ہر چیز کا حاکم والا وہی ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اور خلیفہ ہیں۔